إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. بے شک فرعون علا فی الارض سرکش ہو گیا. علا کہتے ہیں بلند ہونے کو نا، سر اٹھانے کو، بلند ہونے کو، یعنی تکبر کیا، سرکش ہوا. کہ اس میں زمین میں فی الارضی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گویا کہ یہ بندہ جو کہ زمین میں ہے، جس کا حق نہیں بنتا تھا کہ اونچا اٹھے، جس کی اوقات نہیں تھی، یہ زمین میں رہ کے کوئی بندہ اونچا کیسے اٹھ سکتا ہے؟ تو خود ہی نیچا ہے. یہ مطلب لائق نہیں تھا. حیران تعجب کی بات ہے کہ ایک بندہ زمین میں وہ کیا کر رہا ہے جی؟ علا، تکبر کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے. علا فی الارض، الارض سے مراد یہاں پہ الف لام کے ساتھ جو ہے وہ جنس مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا؟ الف لام عہد کا ہے. عہد کا کیا ہوتا ہے؟ عہد ذہنی، یعنی جو کہ ذہن میں معہود ہے. اور یہاں پہ مراد مصر ہے، کیونکہ فرعون کی حکومت مصر میں ہی تھی، مصر سے باہر نہیں تھی. تو وجعل اہلہا، اور مصر کے رہنے والوں کو، جعل اہلہا یعنی اہل الارض، یعنی اہل المصر. تو مصر والوں کو کیا کر دیا؟ شیعہ. فرعون نے کیا بنا دیا مصر والوں کو؟ شیعہ بنا دیا. شیعہ کہتے ہیں گروہ بنا دی، مختلف کر دیا، الگ الگ تقسیم کر دیا. کہ یہ تمہاری حیثیت یہ ہے. جیسے کہ ہندو امت میں ہوتا ہے نا، مختلف گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دینی اعتبار سے یہ ایلیٹ گروپ ہے، پھر اس کے بعد یہ گروپ ہے، پھر اس کے بعد وہ گروپ ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہ سید ہے اور یہ ہیں اور اس طرح کے. تو ایسا کچھ نہیں ہے دین اسلام میں. انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرعون نے سب سے پہلے تو کیا کیا؟ شیعہ گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا. یستضعف طائفة منہم، اور بہت زیادہ کمزور کر رہا تھا فرعون ان میں سے ایک گروہ کو. یعنی ان گروپس میں سے ایک بنی اسرائیل گروپ تھا جس کو فرعون بے حد کمزور کر رہا تھا. طائفہ سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ بنو اسرائیل، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. تو بے حد کمزور کر رہا تھا. کیسے؟ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا. ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے پھر اگر ہوتا یہ تھا کہ ایک سال ذبح کیا جاتا تھا اور ایک سال جو ہے وہ ذبح نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ غلامی بھی تو کروانی ہے. اور عورتوں کو جو ہے وہ اپنی ہوس کے لیے اور ایک سال کی ولادت کے لیے اور غلام جننے کے لیے جو ہے وہ زندہ چھوڑا جاتا تھا. بے شک وہ من المفسدین، مفسدین میں سے تھے. اچھا، یہاں پہ فرعون نے اپنے ماتحتی میں کیسے لکھا لوگوں کو؟ ڈیوائڈ کیا. اس کو کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی. ڈیوائڈ اینڈ رول، پہلے ڈیوائڈ کرو پھر رول کرو. یہ ہمیشہ، یہ کبھی بھی کسی پر آپ نے حکمرانی جمانی ہے یا حاکم بننا ہے تو پہلے لوگوں کو ڈیوائڈ کرو وہاں پہ. جیسے کہ مسلمانوں کو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو پہلے ڈیوائڈ کر دو، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، پھر ہم ان پر مسلط ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے. جو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو، یہ وہ بات نہیں ہے. مطلب ایک تو ہے نا کہ فرقوں میں ڈیوائڈ ہونا، تو وہ تو فرقوں میں ڈیوائڈ کرنا ایک تو یہ بیرونی سازش بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ عموماً جو فرقہ پرستی جب سٹارٹ ہوئی تھی نا، تو اس میں کچھ یہودیوں کی سازش تھی کہ یہودی جو ہے وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گمراہ کن افکار لے کے آئے تھے. لیکن ہمیشہ جب اسلام فرقوں میں بٹا تو وہ بیرونی سازش نہیں تھی، وہ اسلام کی غلط فہمی بھی تھی، خواہش پرستی بھی تھی، سیاست بھی تھی. بہت ساری وجوہات ہے فرقہ پرستی کی. غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، اس کو قرآن حدیث غلط سمجھ لیا، اس نے فرقہ بن گیا، ٹھیک ہے، سیاسی خواہشات، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. میں جو اصل بات یہاں پہ کر رہا ہوں نا کہ مسلمانوں کو جو ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی جو زیادہ تر کھیلا گیا وہ فرقہ واریت نہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ مطلب فرقوں میں تو صحابہ کے دور سے جو ہے وہ مسلمان بن گئے تھے، خوارج اور پھر شیعہ وغیرہ، لیکن جہاد چلتا رہا اور مسلمان جو ہے وہ فتوحات کرتے رہے. یعنی جب جہاد ہوتا تھا تو ایک طریقے سے جہاد ہو سکتا ہے.
تو یہاں پہ جو جس ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ بیرونی طاقتوں نے مسلمان کو جو ڈیوائڈ کیا ہے وہ نیشن سٹیٹس میں ڈیوائڈ کرنا ہے، قومیت میں، کہ اب آج جو ہے وہ مسلمان ترجیح اپنے بھائی کو اس لیے نہیں دیتا کہ وہ مسلمان ہے، بلکہ وہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ پاکستانی ہے، اور پھر پاکستان میں بھی الگ اور بٹوارا کر دو کہ یہ سندھی ہے، سندھیوں میں بھی اور بٹوارا کر دو کہ یہ دہلی والا ہے۔ اب اتنے بٹواروں پہ بٹوارے، بٹواروں پہ بٹوارے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پہلی جو خدمت کرنی ہے، یا مثال کے طور پر ہمیں جو ہے وہ عموماً بقرہ عید کے موقع پر آتا ہے کہ جانوروں کی کھالیں دینی ہے، تو کہاں دیں گے جناب؟ سب سے پہلی ترجیح کس کو ہوگی؟ اپنی جماعت کو ہوگی۔ ترجیح یہ نہیں ہوگی کہ مسلمان کا تقوی کہاں زیادہ ہے، کہاں ہمارے صحیح العقیدہ اور کہاں صحیح منہج والے لوگ پائے جاتے ہیں، یہ ترجیحات نہیں ہے۔ ترجیحات کیا ہے؟ ہماری جماعت کہاں پہ آ جاتی ہے، وہاں پہ ہم جو ہے وہ ڈونیشن دیں گے۔ اچھے بھلے دیندار لوگ بھی یہ حرکت کرتے ہیں۔ تو یہ وہی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی ہو گئی ہے۔ تو اتنا ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ اب جو ہے وہ کہ مسلمانوں کے لیے ایک کامن رولر کے انڈر، ایک خلیفہ کے تحت جمع ہونا ناممکن ہو گیا۔ ناممکن تو نہیں، خیر وہ آئے گا، خلافت جو ہے منہاج النبوہ پہ دوبارہ سے لوٹی جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ اتنا ان کو اپنے اس میں ڈیوائڈ کر دو، نیشنلزم میں، قومیت پرستی میں، اور ان تمام چیزوں میں، کہ آپس میں ہی جو ہے وہ لڑتے رہیں اور ہماری طرف دیکھیں نا۔ تو یہ جو برٹشرز جو آئے ہوئے تھے، انہوں نے جو استعمار کیا، استعمار ہی کہتے ہیں نا کولونیلزم کو، تو مختلف کالونیز وغیرہ انہوں نے بنائی، اور پھر جو ہے وہ ڈیوائڈ کرنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ قوم کو اگر اپنے ماتحت لائے تو اس کو ڈیوائڈ کیا جائے۔ اور دوسرا جو فرعون نے کیا، وہ کیا کیا کہ مردوں کو ختم کیا، کہ مرد اتنے نہ بڑھ جائیں کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ اٹھ جائیں، ہمارے خلاف بغاوت کر لیں، یا ہمارے خلاف جو ہے وہ اٹھ جائیں، لیکن عورتوں کو جو ہے وہ زندہ چھوڑ دیا۔ تو یہ فرعونی اسٹریٹجی جو ہے وہ آج کے دور میں بھی اپلائی کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے۔ کیسے؟ معنوی طور پر چھڑی فرعون والی چھڑی نہیں ہے، چھڑی فیمنزم کی چھڑی ہے، LGBTQ کی چھڑی ہے، وہ معنوی چھڑی ہے۔ معنوی طور پر مردانگی لوگوں کی ختم کر دینا، مرد ختم ہو گئے، اور معنوی طور پر فیمنزم کے ذریعے حقوق نسواں کے آڑ لے کے عورتوں کو کھلا چھوڑ دینا۔ یہ فرعونیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یہ اس سے بدتر فرعونیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تو بنو اسرائیل کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ہمیں چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے، اپنا دفاع کر سکتے تھے، ان کو پتا ہے غلط ہو رہا ہے۔ آج جو مرد کی مردانگی ختم ہو رہی ہے اور عورتوں کو کھلا چھوڑا جا رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ فیور ہو رہا ہے، یہ ہمارے آقا جو ہے ہم پر احسان کرتے ہیں۔ یہ اس سے بدتر ہے۔ اسی لیے جو ہے نا وہ کہا نا کہ او پتہ نہیں کون سا شعر ہے، مجھے کبھی یاد ہی نہیں ہوتا وہ، حالانکہ اتنا آسان ہے شعر و شاعری، ہم ویسے ہی انٹرسٹ نہیں ہے، کہ بچوں کے قتل سے بدنام نہ ہوتا وہ اگر فرعون کو کالج کی نہ سوجی ہوتی، تو کالج کے ذریعے جو ہے وہ معنوی طور پر ذبح کر سکتا تھا، مردوں کو مردانگی ختم کر دیتا، جیسے کہ آج ہو رہا ہے۔ آج دیکھیں مرد کس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، عورتوں کے ساتھ 8 مارچ کو کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کھانا خود گرم کرو، یہ مرد کر رہے ہیں آج کل۔ مردوں کو بالکل ٹرانسجینڈر کے ذریعے عورت بنا دو، یا مرد ہونے کے باوجود مرد نہیں ہے، رجولیاں نہیں ہے، یہ سب کچھ ختم کر دو، یہی ہوگا۔ جو معاشرہ جو ہے نا وہ انڈیویجول فیملی یونٹ سے بنتا ہے۔ معاشرہ ایک کل ہے اور اس کی جزئیات ہیں، اور یہ جو جز ہیں یہ خاندان اور گھر بار ہے۔ سوسائٹی کو اگر تباہ و برباد کرنا ہو تو ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ میں جو ہے وہ میزائل لے آؤں اور معاشرے پہ مار دوں، میزائل معاشرہ ختم ہو جائے، اس سے وقتی طور پر لوگ مر جائیں گے، پھر دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہ جو ہے نا کہ نیچے سے لوگوں کو ختم کر دینا، فیملی ختم کر دینا۔ ابھی فیملی لائف کو کیسے ختم کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو جو ہے وہ فیملی پلاننگ کے تحت، فیملی پلاننگ NGOs جو کہ فیملی پلاننگ کی آڑ لے کے بہت کچھ انہوں نے کھانا خراب کر دیا، جس سے مسلمان امت کی تعداد ویسے ہی آدھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر حکومتی سطح پر بھی اس کو پریشرائز کر کے بچوں پر ٹیکسز اور یہ ساری چیزیں اور یہ سب کچھ کیا گیا، اور تو اور
بچوں کو سیکولر ایجوکیشن میں ڈال کے ان کی شادی کی عمروں کو تاخیر کی گئی کہ اگر بچے پیدا کرنا شروع ہوں تو بھی 35 سال سے شروع ہوں اور 40 سال میں ختم ہو جائیں، تو 1-2 بچوں سے زیادہ بچے ہوں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کو بھی ختم کر دیا کہ بھائی شادی وادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ایویں ہی بس جو ہے وہ پارٹی کر لو۔ پھر اس کے بعد اور کہ یہ عورت سے ہی پیار پیار کیوں کرنا ہے، مرد سے کر لو، فیملی لائف بالکل جو ہے وہ ختم ختم۔ اسی لیے آج جو ہے وہ یورپینز بہت زیادہ خوف زدہ ہیں کہ مسلمان کی تعداد کمپیریٹیولی ان کے بنسبت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور ان کو اپنے اپنے یعنی فرانس کو اپنی جگہ پر خطرہ ہے کہ یار یہاں پہ تو ہم نے تو یہ فلسفہ کھیلا ہے، زیادہ اپلائی ہمارے لوگوں پر ہو گیا، مسلمانوں پر اتنا اپلائی نہیں ہوا، یہ تو بچے کیے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں تو بچے ختم ہونا شروع ہو گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت زیادہ جو لبرلائز کنٹریز ہے نا، اسکینڈینیویا وغیرہ جو ہے، وہاں پر جو انسینٹو دیا جا رہا ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرنے پر، الٹا ہو گیا ہے، پتہ ہے آپ کو، الٹا ہو گیا، انسینٹو دیے جا رہے ہیں کہ بچے اپنے پیدا کرو، دوسروں کے، اور دوسروں جو اجمی بچے ہیں یعنی ان کے نزدیک ان پر جو ہے وہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ مطلب اس طرح کی کنٹریز میں جا کے فلی ایک لبرلائز کنٹریز ہے یورپین بیسکلی، رشیا میں ہے، رشیا میں ہے آفیشلی، ہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ڈر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو مسلمان لوگ ہوئے جا رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں یو کے میں اتنا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کو دبائیں، اس کے باوجود جو ہے وہ اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، خاص طور پر آپ دیکھیں برٹن وغیرہ میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اسلام، اور یہ بہت کنسرنڈ ہے اس بارے میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر جو مشرکون جتنا ہی ناپسند کریں، بس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین تو غالب ہو کے رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس میں کتنا حصہ ڈالتے ہیں، اصل بات یہ ہے اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا، اسے نہ میری ضرورت ہے نہ آپ کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس لائن میں کھڑے ہو جائیں کہ اللہ ہمارے ذریعے دین کو غالب کرے، اصل بات یہ ہے میرے بغیر بھی دین غالب ہو جائے گا، اور مجھے شامل کر بھی کے بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے رہے گا، بس ہم نے کیا کرنا ہے، اصل بات یہ ہے ہم نے اس میں کتنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو بہرحال یہ فرعونی پالیسی جو ہے نا، یہ ایسی پالیسی ہے کہ جو ہمیں قرآن میں ان آیتوں میں ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم بس مغرب کو آقا سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ جو سوسائٹی کے جو فیملی یونٹس ہیں نا، ان کو ڈسٹروائے کر کے یہ خاندانی نظام برباد ہو گیا تو بس اب ختم۔ آج دیکھیں مسلمان معاشرے میں، اور یہ ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے بہت تفصیلی اور اچھے طریقے سے، کہ طلاقیں بڑھ رہی ہیں، یہ یہ کنسرن ہے ہمارا، ٹھیک ہے، یہ کنسرن ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ بیگر لیول پہ بہت زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے اور سوسائٹل لیول پہ امپیکٹ کر رہا ہے، تو لہٰذا خصوصاً جو دیندار لوگ ہیں ان کو تو، اور یہ میں خواتین کو بھی کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ یعنی اس ایک سے زیادہ شادیوں کو اس کا رواج دیں اور اس امت کو مزید جو ہے اس میں اضافہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ایک فیملی یونٹس جب برباد ہوں گے تو سوسائٹی برباد ہوگی، اور پھر جب سوسائٹی برباد ہو جائے گی، آپ دیکھیں نا آج جو جنگ کھڑی کر دی ہے وہ مرد اور عورت کے درمیان ہی کر دی نا۔ اب عورت کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھائی یہ جو تمہارے گھر میں جو میل ہے، جو کہ مرد ہے، چاہے وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا بیٹا، یہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ یہ اس کو پیٹریارکی کہتے ہیں آج زبان میں، پیٹریارکی، جو کہ فیمنزم بار بار کہتا رہتا ہے نا، پیٹریارکی یہی ہے کہ مردوں نے جو ہے نا وہ ظالمانہ نظام قائم کر کے عورتوں کو اپنے ماتحتی میں لایا، یہ شوہر جو ہمیں گھر میں رکھ رہے ہیں یہ دشمن ہے، یہ باپ جو کہ مجھے فردر سٹڈیز کے لیے باہر نہیں جانے دیتے یہ دشمن ہے میرا، یہ سب میرے دشمن ہیں۔ تو جب ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی گھر کے اندر کھیل لی گئی نا، اب تو معاشرے میں کچھ باقی نہیں رہا۔ ایک تو ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی اپر لیول پہ کھیلی گئی کہ نیشن سٹیٹس میں پاکستانی، انڈینز، انڈین تو خیر مسلمان ملک نہیں، پاکستانی اور سعودی عربیہ، دبئی، ٹرکی، افغانستان، سب میں بانٹ کے اپر لیول پہ پہلے تو ڈیوائڈ اینڈ رول کر دیا، پھر بالکل جزئیات اور روٹ لیول پہ بھی جینڈر وار کر کے اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کر دیا، یعنی اب جو ہے وہ میل اور فیمیل کے درمیان بھی جو ہے وہ ڈویژن ڈال دیا، تفرقہ ڈال دیا،
تو لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے، اور اس کی حتی الامکان جو ہے وہ اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے جو ہے وہ یعنی فیملی لائف کو اچھے طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو سنہری اصول ہیں ازواج زندگی کے، ان کو عام کرنا چاہیے۔ بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم اور آپ سن کر کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسی ٹاپک ہی نہیں جس پہ بات کی جائے، ہاں یہ چل رہا تھا میری جسم میری مرضی والا مسئلہ ٹی وی پہ، ہم کہہ رہے تھے یہ تو جیسے ٹاپک ہی نہیں جس کی اتنی بات کی جائے، ان کو منہ دیا جائے، تو شاید اس پھر بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلی ہوتی۔ منہ دیا جائے، ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ابھی مسائل کتنے بڑھ چکے ہیں، کس حد تک آگے جا چکے ہیں، لوگوں کو مسائل پتہ نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کہ اتنے مسائل بڑھ چکے ہیں۔ مطلب آپ کو کیا پتا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ جا تو دوستوں میں رہا ہے، اور بظاہر پہلے تو ہماری ماؤں کو ڈر کیا ہوتا تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ تو نہیں جا رہا، اور آج لڑکوں کے ساتھ جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہی نہیں پتا۔ ڈر یہ ہے کہ بھائی لڑکے بھی دوست نہ ہوں۔ تو بھائی یہ مسائل جو ہیں وہ ان کو دیکھنا چاہیے، اور شریعت کے روح سے ان چیزوں کو حل کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل اتنے عام نہیں ہیں، تو آپ کی اپنی آئی بی اے کراچی جو ہے، یہاں پر یہ ایل جی بی ٹی پارٹی ہو چکی ہے اور ہوتی رہتی ہیں۔ یہ مسائل جو ہے اس کو ہلکا نہ سمجھیں، اگرچہ دکھنے میں جو ہے وہ ہیں کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے اٹھتے رہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو اپنی فطرت سلیمہ پر ہے، یار اس کے ذہن میں اپنے بھائی سے متعلق یا اپنی بہن سے متعلق یا ماں سے متعلق کوئی ایسی پوری زندگی گندی بات آ بھی نہیں سکتی۔ لیکن اگر وہ کہیں یہ سن لینا کہ یار ایسا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، تو کم از کم اس کے ذہن میں آئے گا کہ یار ایسا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہوگا کہ یار ایسا ہوتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی بہن سے محبت کرتے ہیں، ہاں میں نہیں کرتا، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن وہ کرتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے نا کہ یار ایسا ہوتا ہے، یہ بات بڑی خطرناک جگہ پر لے جاتی ہے انسان کو۔ ہاں سینسیٹیوٹی، حساسیت ختم ہو جاتی ہے، حساسیت ختم ہو جائے، احساس گناہ ختم ہو جائے، تو بس۔ اور آج ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں یار جو دیندار بھی ہیں، آپ مثال کے طور پر یہ جو شرک ہے، شرک کی حساسیت تو ہمارے یہاں مر چکی ہے، ٹھیک ہے، کتنے دیندار لوگ بھی ہیں ہم، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ ٹھیک ہے، وہ مزاروں پر جا رہا ہے، قبر پرستی کر رہا ہے، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، کرنے دو ان کو۔ حساسیت ہی ختم ہو گئی کہ یار اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بینکنگ سسٹمز ہیں، ہمیں تو یعنی یہ وہ ادارے ہیں کہ جو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، لیکن حساسیت ختم ہو گئی ہے ہماری، کیونکہ ہم روزمرہ کی بنیاد پر ان سے کام وغیرہ کر رہے ہیں، ان سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ جب حساسیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ، اب دیکھیں مثال کے طور پر ایک ٹرانسجینڈر ایکٹ کا کوئی ایسا مسئلہ پاس ہوتا ہے، تو چلو ابھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آہستہ 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 یہ ہوتا رہے گا، ٹرائل اینڈ ایرر چلتا رہے گا، ایک یہاں سے ڈرامہ آئے گا، اب یہ جو گرین انٹرٹینمنٹ چینل آیا ہے، اس میں بہت بدبختی پھیلائی جا رہی ہے، آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، اس میں جو ہے وہ ایل جی بی ٹی کیو اور ٹرانسجینڈر اور یہ اور ایک عورت، یہ سب بہت کچھ گند پھیلایا جا رہا ہے اس کے ذریعے، بہت لبرلائز چینل ہے اور اس کو بہت زیادہ مارکیٹ کیا جا رہا ہے۔ خیر اب جیسے دیکھیں نا، سود کے خلاف احتجاج کتنا ہوتا ہے، ہاں وہ سال میں ایک دفعہ کوئی وہ آ گئی ہسٹری، تاریخ یاد آ گئی کہ یار ہم نے کسی دور میں احتجاج کیا تھا، وہ ابھی تک بل اٹکا ہوا ہے، چلو بھائی پھر سے نکل پڑو، سال 2 سال میں ایک دفعہ۔ لیکن اگر کوئی ایل جی بی ٹی کا مسئلہ آتا ہے تو احتجاج فوراً ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا حال بھی وہی ہوگا اگر حساسیت ختم ہو گئی جو سود کا ہوا ہے، اور پھر ہمیں جو ہے وہ ہر یونیورسٹی اسکول میں جو ہے وہ یہ نارمل ملتا رہے گا، اور اپنے اپنے بچوں کو جو بچاتے رہیں گے۔ بھائی باہر تو یہ حالت ہے نا کہ ہوم اسکولنگ اسی لیے تو آئی ہے کہ بچوں کو جو ہے یہ پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ کیٹیگری آف پیپل ہے، اور ان آپس میں ان کا محبت کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر تم بھی دیکھ لینا، بڑے ہو کے سوچ لینا کہ تم واقعی مرد ہو یا عورت ہو، تو تم جیسے چاہو کر لینا۔ اب یہ مسلسل ڈالا جائے گا، اب بچے کو تو یہ لگے گا نا کہ یہ، پھر جب وہ قرآن پڑھے گا اس کو قرآن میں شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہوں گے، کیونکہ بچپن سے تو مجھے یہی سکھایا گیا تھا کہ یہ کوئی مرد عورت کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ایک ذہنی سوچ، ذہنی سطح ہوتی ہے۔
جب قرآن پڑھے گا تو اس کو یہ لگے گا کہ بھائی یہ تو بڑا ظالمانہ ہے، نعوذ باللہ.